السلام علیکم۔ آج جس ٹاپک کو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے جوش ملیح آبادی کی نظم نگاری۔ جوش کا جو رنگ ہمیں ان کی نظموں میں نظر آتا ہے وہ کہیں ہمیں انقلابی نظر آتا ہے، کہیں شبابی نظر آتا ہے، تو کہیں یہ بہت تحریک آزادی سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی لگتا ہے کہ یہ فطرت کے بہت قریب ہے۔ جوش نے اپنی جوشیلی طبیعت کو نظموں میں پیش کیا ہے، اور آپ کا نام اردو ادب میں خاص طور سے نظم نگاری کی دنیا میں بہت اہم ہے۔ اور یہ سوال جو ان کی نظم نگاری کے حوالے سے ہے وہ کئی بار آپ کے اگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ اس ٹاپک کو بی اے اور ایم اے دونوں کے اندر پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ایم اے اور بی اے دونوں کے بچوں کے لیے، دونوں اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ٹاپک بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ جوش صاحب اردو شاعری میں طوفان باد و بارہ کی طرح داخل ہوئے اور آسمان ادب پر چھا گئے۔ اقبال کے بعد جوش ملیح آبادی ہی وہ واحد شاعر ہے جنہوں نے اردو نظم کو معراج کمال پر پہنچا دیا۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اقبال کے بعد اگر کسی کا نظم نگاری کے حوالے سے نام لیا جا سکتا ہے تو وہ جوش ہے۔ ان کی شاعری ایک بحر بے پایہ ہے جس کی وسعتوں کا اندازہ کرنا آسان نہیں۔ انہوں نے حسن و عشق کے راگ بھی چھیڑے ہیں، مناظر فطرت پر بھی نظمیں لکھی ہے، تحریک آزادی، ملک کے درپیش مسائل کو بھی پیش کیا ہے۔ اسی لیے جوش کو شاعر شباب، شاعر فطرت اور شاعر انقلاب کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور کئی بار یہ جو سوال ہے وہ مختصر سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس شاعر کو شاعر شباب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، شاعر انقلاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو یہ جوش ہی ہے جنہیں ان القاب سے نوازا گیا۔ اگر ہم جوش کی شاعری کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ شاعر انقلاب انہیں کیوں کہا جاتا ہے، کیا وجوہات ہے جس کی بنا پر انہیں شاعر انقلاب کا لقب دیا گیا۔ جوش کا جلالی رنگ ان کی انقلابی نظموں میں نظر آتا ہے۔ انہوں نے تحریک آزادی کی حمایت میں نظمیں کہی تو انہیں ملک گیر شہرت حاصل ہو گئی اور انہیں شاعر انقلاب کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ ان کی زیادہ تر نظمیں اس زمانے کے سیاسی انتشار کی آئینہ دار ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری سے ملک میں انقلاب کا پرچار کیا اور لاکھوں دلوں کو گرما دیا۔ ان کی نظمیں انتہائی جوش و خروش سے بھری ہوتی ہے، مثلاً شکست زندہ کا خواب، ترانہ آزادی وغیرہ۔ ان کے الفاظ میں آگ کی گرمی اور خیالات میں جوالا مکھی کا زور ملتا ہے۔ ایک نظم جس کا عنوان شکست زندہ کا خواب ہے کہ چند شعر ملاحظہ ہو: کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہے تکبیریں، اکتائے ہوئے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں، دیواروں کے نیچے آ کر یوں جمع ہوئے ہیں زندانی، سینوں میں تلاطم بجلی کا، آنکھوں میں جھلکتی شمشیریں۔ تو ان اشعار سے ہمیں یہ اندازہ لگانے میں آسانی ہوتی ہے کہ ان کی نظمیں جو ہے وہ کتنی انقلابی ہے، کتنی جوشیلی ہے۔ انقلابی نظموں میں ان کا لہجہ بہت تلخ ہوتا ہے، وہ الفاظ کی ضرب سے دشمن کو ریزہ ریزہ کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں انگریزوں سے نفرت، غیظ و غضب، بے باکی، خودداری کے عناصر نظر آتے ہیں۔ انگریزی حکومت نے جنگ عظیم کے دوران ایک دفعہ امن و انسانیت کے نام پر تعاون کی اپیل کی تو شاعر انقلاب کا خون کھول اٹھا اور انہوں نے فرنگی سوداگروں کے خلاف اخلاق سیاست کی دھجیاں اڑا دی۔ ایک کہانی وقت لکھے گا نئے مضمون کی، جس کی سرخی کو ضرورت ہے تمہارے خون کی۔ یعنی جوش نے اپنی نظموں سے عام ہندوستانی لوگوں کو
ان کے گھر یہ کہے کہ ان کے خون کو گرمانے کی کوشش کی ہے، انہیں جوش و ولولہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اٹھے اور اپنے حق کی آواز اٹھائے، اپنے حق کے لیے لڑے اور اپنے حق کو لے کر رہے۔ جوش کی انقلابی ذہنیت کو چند ولولہ انگیز نظموں تک محدود کر دینا درست نہیں۔ ان کی انقلابی فکر کے اور بھی کئی پہلو ہیں۔ انہوں نے عظمت آدم کا ترانہ بھی گایا، معاشرے کی ساکن اور ساکت فضا میں ترنگ پیدا کرنے کی کوشش کی، زندگی کا ڈھانچہ بدلنے کا احساس بیدار کیا، مفلسوں، کسانوں اور محنت کشوں کو اپنی شاعری کا عنوان بنایا، اور ان کا انقلابی ذہن ایک نئی اور بہترین دنیا کے لیے مسترب رہا۔ اس زمن کی نظموں میں فکر و فن کے اعتبار سے کسان ایک نمائندہ نظم ہے، جس میں جوش کا زور بیان اور اس کی رانائی، فکر و الفاظ اور خیالات کا تلاطم اپنے عروج پر ہے۔ جب آپ ان کی نظم کسان پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک پس منظر یا یہ کہے کہ پورا ایک نقشہ نظر آتا ہے، اور کسان کی زندگی آپ کو بہت ہی گہرائی سے نظر آنے لگتی ہے۔ تو یہ تو تھی جوش کی انقلابی شاعری کے بارے میں ان کا ایک پہلو۔ اب دیکھتے ہیں کہ انہیں شاعر فطرت کیوں کہا جاتا ہے، یعنی نیچر کے بارے میں انہوں نے کتنا لکھا ہے، کیا لکھا ہے، کیسے لکھا ہے۔ شاعر انقلاب کے علاوہ جوش کی ایک اور حیثیت شاعر فطرت کی بھی ہے۔ فطرت کے دلکش مناظر جوش کے دل کو ہمیشہ لبھاتے رہے۔ ان کی نظم میں حسن کا احساس بہت شدید ہے، اس لیے یہاں حسن زندگی بن جاتا ہے اور زندگی حسن بن جاتی ہے۔ ان نظموں میں کمال کا مشاہدہ نظر آتا ہے اور انسانی زندگی سے گہری دلچسپی کا پتہ چلتا ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی ان کی مناظر فطرت کی نظموں سے متعلق فرماتے ہیں کہ جوش نے مناظر فطرت پر جس کثرت سے نظمیں لکھی ہے، اس کی مثال پوری اردو شاعری میں کہیں نہیں ملتی۔ مناظر فطرت سے متعلق ان کی نظموں میں بدلی کا چاند، البیلی صبح، تاجدار صبح، برسات کی چاندنی، ساون کا مہینہ، گنگا کا گھاٹ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جو اشعار اس میں دیے گئے ہیں، آپ ان کو ایک بار دیکھ لیں اور قلم بند کر لیں۔ تیسرا جو پہلو ہے یا تیسرا جو لقب ان کو دیا گیا ہے، وہ ہے شاعر شباب کا۔ شباب کا مطلب ہوتا ہے جوانی، اور بہت ساری نظموں میں ہمیں ان کی جوانی نظر آتی ہے، یا یہ کہے کہ ان کی نظموں کے نام ہی اس طرح کے نظر آتے ہیں کہ جوانی کے دن، جوانی کی رات۔ جوش کی تیسری حیثیت شاعر شباب کی ہے۔ ان کی رومانی نظموں کا جواب ساری اردو شاعری میں نہیں ملتا۔ حقیقت سے بھرپور رومانی نظمیں اردو شاعری میں اس سے قبل نہیں لکھی گئی۔ ان نظموں میں شباب کا رومان ہے، جذبات کا رومان ہے، وہ عشق مجازی کے شاعر ہے اور وصل و محبوب کے طلبگار۔ ان کی رومانی نظموں میں مہترانی، مالن اور جامن والیہ، جوانی کے دن، جوانی کی رات، اٹھتی جوانی، فتنہ خانقاہ، پہلی مفارقت خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی نظم نگاری کے اندر، یعنی ان کی نظموں کے اندر ہمیں خاص طور سے کون سی خصوصیات نظر آتی ہے۔ تو پہلی خوبی، پہلی وشیشتا، پہلی خوبی جسے ہم تھوڑا سا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے فن کے کون سے پہلو ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ تو پہلی خوبی ہے لطیف زبان و بیان، یعنی ایسی زبان، ایسا بیان کرنے کا طریقہ جسے ہم پڑھ کر اور سن کر لطف محسوس کریں۔ جوش کی شاعری میں سب سے زیادہ قابل توجہ چیز ہے ایک دلکش اور جاندار زبان۔ جوش کو زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ انہیں بجا طور پر لفظوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ بے پناہ الفاظ کا ذخیرہ اس طرح ان کے زیر فرمان ہے کہ اسے جس طرح چاہتے ہیں کام میں لاتے ہیں۔ الفاظ جوش کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ دوسری خوبی ہے جوش کی نظموں میں منظر نگاری، یعنی وہ کس طرح سے ایک منظر کو پکچرائز کرتے ہیں، کس طرح سے ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم نے یہ منظر صرف پڑھا ہی نہیں ہے بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے۔ جوش کی منظر نگاری میں ہمیں اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا،
کیونکہ وہ نذیر اکبر آبادی کی طرح ہندوستانی مناظر کو ہی اپنا موضوع بناتے ہیں۔ شاعر تخیل آرائی کے بجائے انہی مناظر کی مصوری کرتے ہیں جنہیں صبح و شام ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کی منظر نگاری اردو شاعری کا قیمتی ورثہ ہے۔ اس میں نذیر اکبر آبادی، میر انیس کا رنگ ملتا ہے۔ جوش نے اپنی ذہانت اور احساس جمال سے خود اپنے رنگ ابھار دیے ہیں، جس کی مثال اردو شاعری میں کہیں نہیں ملتی۔ ان کی مشہور نظم ہے ایک جامن والیہ، جس میں منظر نگاری کی مثال ہمیں بہت اچھے سے نظر آتی ہے۔ کچھ شعر دیکھیں یا کچھ لائن دیکھیں۔ دونوں ہاتھوں سے سنبھالے ہے سروں کی ٹوکری، ہاتھ انگڑائی کی صورت، آنکھ شرمائی ہوئی، ہائے یہ بکھری ہوئی زلفیں یہ کالی جامنیں، ہائے یہ گلشن یہ ساون کی گھٹا چھائی ہوئی۔ تیسری جو خوبی ہمیں نظر آتی ہے جوش کی نظموں میں وہ ہے تشبیہ اور استعارات کا استعمال۔ تشبیہ کے معنی ہوتے ہیں کسی ایک چیز کا مقابلہ دوسری چیز سے کرنا۔ تو جوش کی جو نظم ہے اس میں ہمیں بہت سی تشبیہات ملتی ہے، بہت سے استعارات ملتے ہیں، جس سے ان کی نظموں کی خوبصورتی اور زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہے۔ جوش لفظوں کے بادشاہ ہے۔ دلکش اور حسین تراکیب، تشبیہ اور استعارات وہ استعمال کرنے کا سلیقہ بھی خوب جانتے ہیں۔ چوتھی جو خوبی ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے غنائیت۔ غنائیت کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی نظموں کو گا سکتے ہیں بالکل ترنم کے ساتھ۔ جوش کے کلام میں ایک باشعور، بلند آہنگ اور کرخت قسم کی موسیقی پائی جاتی ہے، یعنی ایک میوزک ٹائپ کی چیزیں ہمیں پائی جاتی ہے، جس سے بہت ساری نظموں کو ہم ان کی آسانی سے بآسانی گا سکتے ہیں۔ پانچویں خوبی ہے طنزیہ پیرایا۔ جوش کی بعد نظمیں طنزیہ شاعری کی بہترین مثال ہے۔ طنز کا معنی ہوتا ہے تانا دینا یا تانا کسنا۔ اس قسم کی نظموں میں جوش کا زور بیان، بے ساختگی اور ان کی جزیات نگاری اپنے عروج پر ہے۔ طنز کی شدت کو کم کرنے کے لیے وہ ایسی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں جس سے ہمارے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ جوش کی کامیاب طنزیہ نظموں میں نکات قابل ذکر ہے۔ یہ نظم بڑی دلکش اور مؤثر ہے۔ شعری وسائل کے فنکارانہ استعمال سے جوش نے اپنے کلام میں دلکشی اور رعنائی پیدا کر دی ہے۔ جوش کے سخت سے سخت مخالف بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ انہوں نے فنی تقاضوں کو نظر انداز نہیں کیا، اس لیے عہد حاضر کے نظم گو شعراء میں جوش کو ایک بلند مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی یا جوش کی کسی نظم کا خلاصہ چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور میری ویڈیوز سے اگر آپ کو تھوڑی بھی ہیلپ ہوتی ہے تو آپ سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔